السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، یہ جو ہمارے ہاں جو قرآن تراویح میں مکمل ہوتا ہے 27 رمضان کو، تو اس پہ حافظ صاحب لوگوں کو نذرانہ اور ان کو جو بھی گفٹ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے، ساتھ میں مٹھائی یا کوئی چیز بانٹی جاتی ہے۔ تو شیخ یہ عمل مٹھائی بانٹنا کیسا ہے، اور حافظ صاحب کو نذرانہ دینا ہے یہ کیسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں جب قرآن پاک کا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تکمیل قرآن کہہ لیں، تو امام صاحب کی تراویح میں خدمت کی جاتی ہے۔ جی، خدمت کرنا امام کی، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحاب سے ثابت ہے، اور امام کا مقتدیوں کی خدمت لینا یہ بھی ثابت ہے۔ دانش بھائی کیا کہہ گیا ہوں، خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے امام کی، عالم کی خدمت کرتے ہیں۔ بدقسمتوں کا جو ہے وہ محروم ہونا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویسے تو اگر ہم سنت کو دیکھیں تو پورا سال امام کی خدمت کریں، لیکن جو خوش نصیب ہے ان کے حصے میں یہ خوش نصیبیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ کیسے کرتے تھے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری میں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک چاند نظر آتا، دو چاند نظر آتا، تین چاند نظر آ جاتے، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پتہ ہے نا اب آپ کو، چولہے پر بندہ ہانڈی پکاتا ہے، چولہے پر بندہ روٹی پکا لیتا ہے، تو تین چاند کا مطلب جانتے ہیں؟ 3 مہینے گزر جاتے اور محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے گویا۔ اب پوچھنے والیوں نے پوچھا، اماں جی بغیر روٹی بغیر ہانڈی آپ کیسے چل پڑتے تھے، کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کہا کہ ہمارے جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں نا، کوئی ہمیں دودھ بیچ دیتا، تو کوئی ہمیں پائے بیچ دیتا، تو کوئی ہمیں سری بیچ دیتا، تو کوئی ہمیں پنیر بیچ دیتا ہیں، مطلب ہمارے پڑوسی کچھ نہ کچھ ہمیں بیچتے رہتے تھے۔ اور صحیح بخاری ہی کی کتاب الہبہ میں آپ کو بڑی ایک مزیدار قسم کی بات بتاتا ہوں، کیا یاد کرو گے بغیر فیس کے؟ خیر فیس تو میں لوں گا، میرا اللہ مجھے ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بہت مہربانی۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک بڑی مزیدار دلچسپ بات کروں، سبحان اللہ۔ تو پہلے تو یہ سن لیں کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کو تحفے دیتے تھے، اور پورا سال لگا رہتا تھا۔ تو ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم سال بعد تکمیل قرآن پر اپنے امام کو تحفہ نہ دے سکیں؟ کم از کم سال کے 12 مہینوں بعد تو اہل مدینہ کی نقل کر لیا کریں نا، 12 مہینے بعد تو کرنے دیجیے، جو خوش قسمت ہیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الہبہ کے اندر یہ جمعرات کا دن کا جب میں نے سبق پڑھایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب نبی محترم علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر ہوتے نا، یعنی آپ کی باری جب عائشہ کے گھر ہوتی، تو مدینے کے لوگ، اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں نا، گوانڈی لوگ، وہ اس وقت پیارے نبی علیہ السلام کے پاس ہدیہ بھیجتے۔ اور پھر یہ بھی بریکٹ میں سن لیں، آپ کے یہ بھی کتاب الہبہ میں ہے، آپ کے پاس جو بھی آتا نا، کچھ بھی مطلب کھانے پینے کے لیے آپ کو پیش کیا جاتا، تو نبی پاک علیہ السلام پوچھتے یہ ہبہ ہے یا صدقہ ہے، تحفہ ہے یا صدقہ؟ جب بتایا جاتا نا کہ یہ تو صدقہ ہے، آپ اپنے صحابہ کو دے دیتے، تم کھاؤ۔ اور جب بتایا جاتا کہ حضور یہ تحفہ ہے، تو پھر آپ کھاتے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کی باری حضرت عائشہ کے گھر ہوتی، لوگ آپ کو تحفے دیتے، بلے او بلے ہیں، اور لوگوں کی یہی کوشش ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 8 عدد سوکنے بھی تھی، 1 2 3 4 5 7 8، ٹھیک ہے؟ تو ان سوکنوں نے دیکھا یہ محلے داروں نے کیا کام شروع کر رکھا ہے، نبی پاک ہمارے گھر میں ہے تو تحفہ نہیں دیتے، جب نبی پاک کی باری عائشہ کے پاس ہے تو دھڑا دھڑ تحفوں کی لائن بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا سربراہ بنایا۔ اچھا یہ بھی سن لو مزے کی بات، نبی پاک کی جو بیویاں تھیں نا، ان میں 2 گروہ تھے، 2 جتھے بنے ہوئے تھے۔ ایک گروپ کی لیڈر حضرت عائشہ تھی، اور ایک گروپ کی لیڈر جو ہے وہ حضرت ام سلمہ تھی۔ تو اس گروپ نے اپنے لیڈر سے کہا، ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جاؤ جا کر نبی پاک علیہ السلام سے بات کرو۔
تو سلمہ آئیں اور بات کی کہ بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے تسلی کے ساتھ ان کی بات سنی اور کوئی جواب نہ دیا، مطلب آپ سمجھتے ہیں اگنور کر دیا، یہ سوال سننے کے قابل ہے ہی نہیں، یہ توجہ کے قابل ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد نا انہوں نے سیدہ فاطمہ کو تیار کیا، یہ جو دوسرا گروپ تھا نا حضرت سلمہ والا ہیں، اللہ اکبر، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، فاطمہ کو کہا کہ بیٹی یہ محلے دار یہ کام کرتے ہیں، حضور آپ کے بابا جان جب عائشہ کے گھر ہیں تو تحفے دیتے ہیں، ہمارے گھر ہیں تو کوئی نہیں دیتے۔ اچھا یہ بھی سن لو، لوگ ایسے کیوں کرتے تھے، یہ بھی تو بات ہے نا، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے لوگ ایسا کیوں کرتے تھے۔ لوگ اس لیے کرتے تھے، یہ بخاری کتاب الہبہ بتا رہا ہوں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشی خوشنودگی چاہتے تھے۔ کیوں؟ ہر ایک کو معلوم تھا عائشہ عائشہ ہے، اللہ اکبر، ہیں کہ عائشہ نبی پاک علیہ السلام کو زیادہ پیاری ہے، تو وہ اس طریقے پر نہ نبی پاک علیہ السلام کی توجہ، خوشی اور خوشنودگی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، فاطمہ کو تیار کیا اور فاطمہ نے نبی پاک علیہ السلام سے جا کر کے بات کی۔ اچھا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی نا تو پیارے نبی علیہ السلام سے جا کر گفتگو کی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا الا تحبینا ما احب، فاطمہ کیا تو وہ پسند نہیں کرتی کہ جو میں پسند کرتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ سیدہ نے جواب دیا بلا کیوں نہیں بابا جان، آپ کی پسند میری پسند۔ تو فرجعت الیہن فاخبرت ہن، فاطمہ ان اپنی ماؤں کے پاس آئیں اور کہا کہ بات نہیں بنی جی میں نے تو کہنا تھا میں کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ ان عورتوں نے پھر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت زینب بنت جاش کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے آ کر کے بات کی اور بڑی جناب سخت گفتگو کی ہیں جی، اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کی جو دیگر بیویاں ہیں نا وہ ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے اللہ کے لیے انصاف چاہتی ہیں۔ ابو قحافہ حضرت عائشہ کے دادا جان تھے، ابو بکر کے باپ تھے، تو فرمایا آپ سے وہ بنت ابی قحافہ کے متعلق عدل کا، انصاف کا تقاضا کرتی ہیں، اور بات بھی بڑی سخت کی ہیں جی، فرفعت صوتہا، اور آواز بھی ان کی بلند ہو گئی۔ میاں بیوی ہیں، ان کا آپس کا معاملہ تھا، زینب بیوی ہے اور نبی پاک علیہ السلام خاوند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ بھی یہاں موجود تھی ہیں جی، اللہ اکبر، اور زینب نے حضرت عائشہ کو بھی کھری کھری سنا دی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا عائشہ بھی کچھ بولتی ہے کہ نہیں بولتی۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عائشہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر حضرت عائشہ جو ہے وہ بول پڑی۔ تو دو سوکنوں کے درمیان میں زینب بنت جاش اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، دو سوکنوں کے درمیان میں بھی تو تکرار ہوئی، اور جب حضرت عائشہ بول پڑی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہا بنت ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ ابو بکر کسی سے ہار ماننے والا ہے جی، یا ہار کھانے والا ہے کہ ابو بکر کی بیٹی ہار مان جائے اور ہار کھا جائے؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ دیگر بیویوں کا جو معاملہ ہے وہ حل نہ ہوا۔ تو خلاصہ کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو، یہ تو آپ کو میں نے مزے کے لیے درمیان میں قصہ سنا دیا کہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کو تحفے دیتے تھے، اور جب آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوتے تو زیادہ تحفے دیتے، ٹھیک ہو گیا، یا اس وقت کو زیادہ ترجیح دیتے جب پیارے نبی علیہ السلام عائشہ کے گھر ہوتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء تھے، ساتھ میں کیا تھے؟ مسجد کے امام تھے نا، نماز تراویح پڑھاتے تھے، پنجگانہ نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، عیدین بھی پڑھاتے تھے۔ تو آپ کا امام آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے،
جمعہ پڑھاتا ہے، عیدین پڑھاتا ہے، یا تراویح پڑھانے والا تراویح پڑھانے آتا ہے، اللہ اکبر، یہ تو اہل مدینہ کی سنت ہے۔ اللہ کے بندو اس سنت پر عمل کرو، اپنے امام کی خدمت کرو۔ سارا سال جو نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ تکمیل قرآن کے موقع پر تو کر دے، اور جو سارا سال کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تکمیل قرآن کے موقع پر دگنی اور تگنی خدمت کر دے۔ تو یہ محبت اصل کس سے ہے جی؟ تکمیل قرآن کے موقع پر قاری کی خدمت کرنا، یہ محبت تو قرآن سے اہل قرآن کو ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہمیں قرآن پاک سے محبت ہے تو قرآن پاک کی خدمت کا طریقہ ہے کہ آپ حافظ قرآن اور قاری قرآن کی خدمت کریں۔